اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو اس بات کے دستاویزی ثبوت دکھائیں گے کہ دنیا کے سامنے احمدی مسلمانوں کو مناظرے کے کھوکھلے چیلنج دینے والے یہ مولوی پس پردہ کس طرح علمی بحث اور دلائل سے بھاگتے ہیں۔ ناظرین، آئیے پہلے یہ دیکھیے کہ مولوی سیالوی صاحب نے مورخہ 30 اپریل سن 2014 کو انتہائی متکبرانہ انداز میں چیلنج دیا کیا تھا کہ جہاں چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن میں نے بارہا کہا اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ قمر صاحب، کلپ تو ہم نے دیکھ لیا، چونکہ آپ نے ان کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا تھا، اگر آپ ناظرین کو بتائیں کہ بعد میں پھر کیا تفاصیل جو ہیں وہ طے ہوئی۔ جی مشہور صاحب اور ناظرین، مورخہ 12 مئی سن 2014 کو خاکسار نے سیالوی صاحب کے لائیو پروگرام میں کال کی اور موصوف کا چیلنج قبول کرتے ہوئے انہیں پال ٹاک اور اسکائپ پر بلایا۔ چونکہ یہ لائیو کال تھی اور دنیا دیکھ رہی تھی، اس لیے مولانا بھاگ نہ سکے اور انہیں میری یہ تجویز قبول کرنا پڑی۔ مشہور صاحب، آئیے ذرا دیکھیں وہ کال میں کیا بات چیت ہماری ہوئی تھی۔ اب آ جائیں ڈیبیٹ پہ۔ میں آپ کا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں۔ آن لائن ڈیبیٹ ہوگی، 10 منٹ آپ بولیں گے، 10 منٹ میں بولوں گا، اسکائپ پہ ہوگی، پال ٹاک پہ ہوگی، تفصیلات ہم فون کے ذریعے طے کریں گے، ساری دنیا سنے گی کس کے پاس قرآن ہے، کس کے پاس حدیث ہے۔ سیالوی صاحب، میں نے خود تحقیق کے بعد جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی ہے، الحمدللہ میرے ذریعے 100 سے زیادہ لوگوں نے احمدیت میں شمولیت اختیار کی ہے۔ جی شکریہ قمر صاحب، بالکل آپ کسی وقت مجھے فون کریں، آپ وہ ساری ڈیٹیل طے کر لیں، انشاءاللہ ہوگی، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے کال جو ہے وہ ملاحظہ کی۔ قمر صاحب، ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ کیا آپ کی سیالوی صاحب سے مناظرے کی کوئی تفصیل پھر طے ہوئی کہ نہیں؟ جی مشہور صاحب، اس کال کے بعد جو کال تھوڑی سی کنورسیشن ہم نے دیکھی، اس کے بعد مورخہ 14 مئی کو خاکسار نے سیالوی صاحب کو ایک ای میل لکھا جس میں انٹرنیٹ کے علاوہ خاکسار نے سیالوی صاحب کو یہ تجویز دی کہ چاہیں تو گھر پہ مناظرہ کر لیں، میرے گھر تشریف لے آئیں۔ خاکسار نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ سیالوی صاحب چاہیں تو دونوں میں سے کوئی جگہ قبول کر لیں، کیونکہ انہوں نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ جہاں چاہیں مجھے بلا لیں۔ یہ سوچ کر خاکسار نے انہیں 2 آپشن دیے، یا میرے گھر آ جائیں یا انٹرنیٹ پہ مناظرے کا شوق پورا کر لیں۔ مشہور صاحب اور ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ موصوف نے 15 مئی کو ایک ای میل لکھا خاکسار کو اور صاف بھاگ گئے ان دونوں جگہوں پہ مناظرہ کرنے سے، انکار کر دیا، مکر گئے، بھاگ گئے۔ دکھائیں گے ذرا اگر جی مشہور صاحب، یہ آپ ای میل ان کا دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں "This debate will not be held online or at your home but at a neutral public venue, community center, where the public can freely come and watch it." ایک چیز مجھے حیران کر رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی کال سنی اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا ہے کہ جہاں بھی یہ چاہیں گے میں آ جاؤں گا، اور آپ 2 آپشنز دے بھی رہے ہیں اور دونوں سے بات، اور اس کے بعد پھر جب یہ کہنا کہ جہاں چاہیں بلا لیں، اور پھر نہیں میں تو اس طریقے سے کروں گا۔ ہماری آپشن دونوں سے بھاگ گئے، مطلب اپنی بات سے بھاگ گئے کہ جہاں چاہے بلا لیں اس سے بھاگ گئے۔ یعنی میں جو دیکھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، پبلک کے سامنے اور بات اور پس منظر، پس پردہ کچھ اور بات۔ ناظرین، آئیے پھر سنیے کہ دنیا کے سامنے مولانا نے کیا شہی پکاری تھی۔ کہ جہاں چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن میں نے بارہا کہا اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا دعویٰ کتنا بڑا تھا کہ جہاں چاہیں میں آنے کو تیار ہوں دنیا کے سامنے، مگر پس پردہ وہ جہاں چاہیں میں ڈیبیٹ کے لیے حاضر ہوں
کہ اپنے کال سے صاف ہو کر گئے بلکہ بھاگ گئے. بالکل. ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آخر مولانا حضرات مناظرے کے لیے پبلک گیدرنگ کے کیوں محتاج ہیں؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. یہ ہماری بات نہیں ہے. چنانچہ مولوی اپنے طالبان کے بغیر دو طرفہ علمی بحث کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ ایسا کریں تو پھر وہ علمی جہاد میں اپنی شکست کو بازاری فساد اور ہلڑ بازی کی آڑ میں ہر چھپائیں کیسے؟ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. مشہور صاحب، شاید ہمارے ناظرین میں سے کوئی یہ سمجھے اور یہ کہے کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ گویا مولویوں پہ بدزنی ہے. ناظرین میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ بدزنی نہیں، کیونکہ اس بات کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں مشہور صاحب اور ناظرین کہ یہ مولوی اپنے طالبان کو، اپنے شاگردوں کو باقاعدہ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ احمدیوں سے جب دلائل کے علمی جہاد میں ہارنے لگو تو فوراً بازاری فساد اور ہلڑ بازی شروع کر دو. ثبوت کے لیے ناظرین اور مشہور صاحب آئیے یہ کلپ دیکھیے. اور میں کہتا ہوں علمی طور پہ مار کھا گئے ویسے جوتے مارتے ان کو. یہ دکھ ہوا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں 2 قادیانی آئے، لڑکے نوجوان. اندر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والا تو لاؤ. ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں، دوسرے نے تیسرے کے کان میں کہا کوئی بولنے والا نہیں. ایک استاد کو پکڑ کے لائے، انہوں نے 2 منٹ میں پٹخڑیاں دے کے نیچے رکھا اس کو. وہ ہکلانے لگا. اور میں کہتا ہوں علمی طور پہ مار کھا گئے ویسے جوتے مارتے ان کو. جی ناظرین، کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لہٰذا ہم دور بیٹھے ہوئے بھی آمنے سامنے ہو سکتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ بھی ہمیں براہ راست دیکھ اور سن سکتے ہیں. تو پھر سیالوی صاحب مناظرے کی جگہ پر اپنے طالبان کی موجودگی کے کیوں محتاج ہیں؟ یہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. سیالوی صاحب یہ ادراک بھی نہیں رکھتے کہ ایک جگہ پر آخر کتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگ براہ راست یہ ڈیبیٹ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں. مشہور صاحب، انٹرپٹ کرنے کی معذرت چاہتا ہوں، آپ نے بالکل درست فرمایا. ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ ناظرین یہ تو ہے سیالوی صاحب ان کے مناظرے کے کھوکھلے داموں کی حقیقت. آئیے اب یہ بھی ذرا دیکھیے کہ خاکسار نے جو ان کے پروگرام میں لائیو کال کی تھی اور اس کال میں جو علمی نکتے خاکسار نے اٹھائے تھے اور جو سوالات سیالوی صاحب سے کیے تھے، کیا سیالوی صاحب ان میں سے کسی سوال کا تشفی بخش جواب دے سکے؟ آئیے وہ کال جو تھی اس کو ملاحظہ کیجیے. جی کون کہاں سے؟ جی سیالوی صاحب، میں قمر احمد ہوں لندن سے. جی قمر احمد، پچھلے پروگرام میں آپ نے ڈیبیٹ کی بات کی تھی، بلکہ چیلنج کیا تھا. اس سلسلے میں بہت ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک آدھ چیز اور سوال بھی کر لوں، ڈیبیٹ پہ پھر آؤں گا میں. جی سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہوتے ہوئے امتی ہوں گے، نبوت ان سے چھینی نہیں جائے گی. گویا ایک بات طے ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کا دنیا میں آنا آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس بارے میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں کیا ان میں مخفی پہلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا یہود کے ہاں بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ایلیا نبی آسمان سے آئیں گے پھر مسیح آئیں گے؟ کیا یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار محض اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایلیا پہلے آسمان سے کیوں نہیں آئے جو پیش گوئیوں میں تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا، سمجھایا کہ یہ قرآن آپ نے نہیں، میری بات سن لیں، دیا ہے میرا سب. یہ ایلیا والا قصہ یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ سیالوی صاحب میں نے جی ڈیبیٹ کا، اچھا آپ بھی دیکھیں، آپ بھاگے نہیں، آپ میری پوری بات پہلے سن لیں. اچھا یہ بولیں. دیکھیں، آپ کہتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے یہ آئیں گے نہیں،
कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, बिल्कुल। और आपसे नहीं उठता। जब हम बात शुरू करते हैं तो आपको आग लग जाती है। सुने मेरी बात पहले आप गौर से। जी सुनाए। पहली बात यह कि पेशगोइयों में मख्फी पहलू होता है या नहीं होता। यहूद को कहा गया था, बाइबल में पेशगोई थी कि एलिया आसमान से आएंगे फिर मसीह आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया मैं मसीह हूं तो यहूद ने इनकार किया। जब तक एलिया आसमान से फिजिकली नहीं आएंगे हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एलिया से मुराद यहिया थे, लेकिन वो उनकी इस तमसील को नहीं माने, इस उनकी तावील को नहीं माने। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें ये वार्निंग नहीं दी बात थी? जरा मुख्तसर करें, इतनी लंबी नहीं। आखिरी बात जी, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्निंग नहीं दी थी कि 72 फिरके मुसलमानों के, यहूदियों के बैन ही नक्शे कदम पे चलेंगे, वही गलती करेंगे? क्या आप वही गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कमर अहमद साहब का सवाल था। कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो नबी भी होंगे, उम्मती भी होंगे, तो आप भी किसी नबी का इंतजार तो कर रहे हैं? तो बिल्कुल हमारा अकीदा यह है कि नबी रहमत के तमाम पहले नबी उम्मती हैं। अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया ला युमिनन्ना बिही, कि तुम जरूर उस पर ईमान लाना, तुम जरूर उन पर ईमान लाना। तमाम नबी आपकी उम्मती हैं, उन्होंने मस्जिद अक्सा में आपके पीछे नमाज पढ़ी है, आपकी इमामत को कबूल किया है। तो इसलिए आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और पहले तमाम नबी आपके उम्मती हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं है। मशहूर साहब जी, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। नाजरीन, आपने मेरे इल्मी नुकात और सवाल सुने और सियालवी साहब का 1/3 जवाब जो उन्होंने मेरे सवालों के लिए कुल वक्त लिया, उसमें से अभी 1/3 हमने आपको दिखाया, वो आपने सुना। अपने जवाबात के इस 1/3 हिस्से में सियालवी साहब महज ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि गुज़श्ता अंबिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो सकते हैं, उम्मती हैं। जबकि जो नुकात मैंने अपने सवाल में उठाए थे, अपनी कॉल में उठाए थे, या जो सवालात सियालवी साहब से किए थे, इस मौजू से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल नाज़रीन, मेरे ध्यान में बात आ रही है, वो कहते हैं ना सवाल गंदम जवाब चना। बिल्कुल 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 ये सादर आता है। बहरहाल नाजरीन, देखिए कि मेरे इस सवाल का सियालवी साहब क्या जवाब देते हैं कि क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गैर अहमदी किसी मफहूम में किसी नबी के कायल आने के कायल हैं या नहीं। आइए मुलाहिजा कीजिए। आपने कहा कि आप भी किसी नबी का इंतजार कर रहे हैं, तो हाँ, हम उस नबी का इंतजार कर रहे हैं जिस नबी की आमद की बशारत नबी आखिर ज़मान ने दी थी, जिसकी आमद के बारे में बताया था। तो इसलिए बिल्कुल हम एक नबी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस नबी का इंतजार कर रहे हैं जिसके आमद की नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है। नाजरीन, आपने सुना कि खत्म नबूवत के नाम पर अपनी दुकानें चमकाने और रोटी कमाने वाले सियालवी साहिब और उनके मसलक के लोग भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक मफहूम में एक नबी की आमद का अकीदा रखते हैं, उसके कायल हैं। तो फिर किस मुंह से ये हमें यानी अहमदी मुसलमानों को खत्म नबूवत का मुनकिर कह सकते हैं? ये तजाद है। बिल्कुल मशहूर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नाजरीन, अब आइए और देखिए कि मेरे बकिया सवालात का सियालवी साहब ने क्या जवाब दिया। कमर अहमद साहब, वो जो इलिया और यहया अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया, आपने इंजील बाइबल का नाम लिया, लेकिन आपको पता नहीं है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 74 लिखा है कि ये पहली सारी किताबें मुहर्रफ हैं, और फिर रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर
79 अल्फाज जरा सुने। अब सब कुछ आपको, आपके अकायद भी मैंने पढ़ाने हैं, तो अब इतना मैं क्या क्या करूं, क्या क्या चीज आपको बताऊं। लिखा है कोतोबो का फ़ाकरुन हश्वहल कुफ्रो वर्रदा मुहर्रफतुन फी कुल्ल आमिन तुगय्यरू। तुम्हारी किताबें कुफ्र से, फजूल बातों से भरी पड़ी हैं, और तुम्हारी किताबें मुहर्रफ हैं, हर साल बदलती हैं। ये ईसाइयों को खिताब हो रहा है, तुम्हारी किताबें हर साल बदलती हैं। कमर अहमद साहब, उन किताबों से आप अपने अकायद साबित करेंगे और मेरे साथ डिबेट करेंगे। मैंने कहा कि कुरान और हदीस से बताएं कि ये ईलिया आना था तो वो या उसकी जगह आ गए। नाजरीन, आपने देखा और मशहूर साहब आपने देखा कि सियालवी साहब मेरे उन सवालात को बिल्कुल गोल कर गए हैं जो इस बारे में थे कि क्या पेशगोइयों में इख्फा का पहलू होता है या नहीं। दूसरा ये कि क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वार्निंग नहीं दी थी कि मेरी उम्मत के 72 फिरके यहूद से बैन ही मुशाबहत इख्तियार कर लेंगे, यानी वही गलतियां दोहराएंगे जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद ने की थी। इन दोनों बातों को कुलियतन वो गोल कर गए। उसके अलावा मैंने जो उनको आईना दिखाया है बाइबल के हवालों से, उनको इतना बुरा लगा कि सिर्फ उस हिस्से को उन्होंने लिया और उस हिस्से पे कुछ उन्होंने लपकुशाई की। अव्वलन मौसूफ फरमाते हैं और तंजन फरमाते हैं कि क्या जमात अहमदिया के अकायद तहरीफ शुदा किताबों के मोहताज हो गए हैं? क्या उनसे उनकी सदाकत साबित की जाएगी? सियालवी साहब, इंजीनियर होते हुए क्या अब मैं आपको कुरान भी पढ़ाऊं? आप जैसे मौलवी को कुरान पढ़ाऊं? क्या आपको मालूम नहीं कि सूरा मायदा आयत 13 में खुद अल्लाह ताला बाइबल को तहरीफ शुदा करार फरमाता है, और फिर खुद सूरा अल-अराफ की आयत नंबर 157 में इसी तहरीफ शुदा बाइबल को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के तौर पर पेश करता है। सियालवी साहब, आप बाइबल की मुशाबहत जो मैंने हवाला दिया उसमें अपना चेहरा देखकर, उस आईने में अपना चेहरा देखकर ऐसे बौखला गए हैं कि आपने तो अपनी दानिश में मुझ पर हमला किया है, मगर दरअसल आप अल्लाह ताला की पाक जात पर हमला कर गए हैं। क्योंकि अल्लाह ताला भी एक तरफ बाइबल को तहरीफ शुदा फरमाता है और एक तरफ अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए उसको पेश करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जब किसी किताब को तहरीफ शुदा कहा जाता है तो उसका हरगिज यह मतलब नहीं कि उसका हर लफ्ज तहरीफ शुदा है। मशहूर साहब जी, दरअसल कौमें अपने अंबिया की मोहब्बत में अपने उनका मकाम इतना बढ़ा देती हैं कि वहां तहरीफात बहुत ज्यादा होती हैं। वरना जहां तक वाकयात का ताल्लुक है या पेशगोइयां का ताल्लुक है, क्योंकि वो अभी तक वक़ूफ़-पज़ीर नहीं हुई, ना उनका सही इदराक उन कौमों को होता है, वो अमूमन वैसी की वैसी रहता है। दूसरा एतराज सियालवी साहब ने मेरे पेश करदा बाइबल के हवाले पे ये किया कि वो कहते हैं कि उनके सामने बाइबल ना पेश की जाए। फरमाते हैं महज मेरे सामने कुरान और हदीस पेश करो, बाइबल क्यों पेश कर रहे हैं? अफसोस से मुझे कहना पड़ता है मशहूर साहब कि अब सियालवी साहब को इनके आला हजरत की किताबें भी हमें पढ़ानी पड़ेंगी जी। क्या सियालवी साहब ये नहीं जानते कि इनके आला हजरत ना सिर्फ बाइबल के हवाले देते हैं बल्कि बाइबल की बुनियाद पे फतवे देते हैं? सियालवी साहब, मशहूर साहब, जी माफी चाहता हूं आपको सियालवी साहब कह गया। मशहूर साहब, जो फतावा रिजविया है आला हजरत साहब की, उसकी जिल्द नंबर 5 के मसला नंबर 24 में आला हजरत लिखते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं जी, जरा दिखाएं जी, आप ये देखिए, तौरात में मरकूम है कि जिसकी लड़की 12 बरस की उम्र को पहुंच जाए और वो इसका निकाह ना करे और लड़की से कुछ गुनाह सादिर हो तो उसका गुनाह बाप पर है। हदीस की सनद सही है। कंवर साहब, सिर्फ यही नहीं बल्कि फतावा रिजविया में इनके आला हजरत ने जा बजा बाइबल के हवाले दिए। बिल्कुल दुरुस्त मशहूर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं सियालवी साहब से मशहूर साहब ये पूछना चाहता हूं कि क्या यहूद कोई
کتابی قصہ ہیں؟ اور کیا یہود کا عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کرنا، اپنا مسیح نہ ماننا کوئی کتابی قصہ ہے؟ جس میں تحریف کا بہانہ کر کے سیالوی صاحب اس دلیل سے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ سیالوی صاحب، یہود آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیح نہ ماننے کے لیے دلائل دے رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، اور جو دلائل وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کے دے رہے ہیں، جو استدلال اپنی پیشگوئیوں سے وہ کر رہے ہیں، بین ہی وہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ میرا سوال تھا، اس کو آپ جھٹلا کے دکھائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پریزنٹیشن پیش کروں گا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیح نہ ماننے کے لیے جو دلائل دے رہے ہیں، پیشگوئیوں سے جس طرح استدلال کر رہے ہیں، 100% اسی طرح ہمارے مخالفین اور یہ مولوی سیالوی صاحب وہی کام کر رہے ہیں، بین ہی وہی کام کر رہے ہیں۔ ذرا دکھائیں گے مخلص؟ پہلی بات یہ کہ پیشگوئیوں میں مخفی پہلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ نہیں دی تھی کہ 72 فرقے مسلمانوں کے، یہودیوں کے بین ہی نقش قدم پہ چلیں گے، وہی غلطی کریں گے؟ کیا آپ وہی غلطی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آئیے ناظرین، ان یہود کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا مسیح کہنے پر مصر ہیں، اور ان مولویوں کہ جو بانی سلسلہ احمدیہ کو نعوذ باللہ جھوٹا مسیح کہنے پر مصر ہیں، کی حیرت انگیز مشابہت بچشم خود ملاحظہ کیجئے۔ جب قوموں کے علماء الہی پیشگوئیوں میں موجود اخفاء کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پیشگوئیوں کے ظاہری رنگ میں پورا ہونے پر مصر ہو جاتے ہیں، تو پھر ناظرین دیکھیے کہ ان کی عقلیں کیسی ماری جاتی ہیں، بلکہ چرنے چلی جاتی ہیں۔ کہ اونٹ اور شیر اکٹھے چریں گے، بھیڑیے اور گائیں اکٹھی چریں گی۔ Isaiah 11. He must cause the wolf to lie with the lamb. And سانپ اور بچے کھیلیں گے، child will play in the cobra's den. کوئی جانور، موذی جانور کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ڈکیتی، قتل و غارت، فساد، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ and change human nature away from belligerence and animosity, even animal nature. امن ہوگا، پوری دنیا میں امن ہوگا۔ He has to bring about universal dominion of peace. یہ مسیح کی سلطنت اور ان کے دور کا نقشہ ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب کے دور میں کتنا امن تھا، کتنی آشتی تھی، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ Okay, We live in let's a world of indiscriminate slaughter. We Let live Michael in a respond. world where Let's- there is no justice and the Messiah has not yet come. ناظرین، کیا اب بھی مسیح کا انکار کرنے والے دو گروہوں کی کلی مشابہت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ کیا ان دو ویڈیو کلپس کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے بگڑے ہوئے فرقوں کی مشابہت ایک ہی جوڑے کے دو جوتوں سے بیان فرمائی تھی؟ ناظرین، الہی پیشگوئیوں میں عموماً مخفی پہلو ہوتے ہیں، اور جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائیں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس رنگ میں پوری ہوں گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ کو کھجوروں والی بستی کی جانب ہجرت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ سمجھا کہ یمامہ کی طرف ہجرت کا اشارہ ہے، مگر بعد میں کھلا کہ یہ تو مدینہ کی طرف ہجرت کا اشارہ تھا۔ وہ قومیں جو پیشگوئیوں کے ظاہری الفاظ پر اڑ کر قبل از وقت خود ہی فیصلہ کر لیتی ہیں کہ یہ پیش خبریاں کس رنگ میں پوری ہوں گی، تو وہ اکثر ہدایت اور امام وقت کی شناخت سے محروم رہ جاتے ہیں۔